بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 34 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے التقسیم الرابع فی تصاریف الناقص۔ القسم الرابع فی تصاریف الناقص، چوتھی تقسیم ناقص کی گردانوں کے بارے میں۔ ابتدا کے اندر یہ بات گزری تھی کہ فصل دوم 5 قسموں پر مشتمل ہے، تو یہ ان 5 میں سے چوتھی قسم ہے جس کا بیان آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الناقص الواوی من نصر ینصر، ناقص واوی نصر ینصر کے باب سے، مثل الدعاء والدعوت، جس کا مادہ ہے الدعاء والدعوہ، اس کا مطلب ہے الطلب والنداء، بلانا پکارنا۔ آگے اس کی گردان ہے تصریفہ، دعا یدعو دعاء ودعوة فهو داع، ودعی یدعا دعاء ودعوة فذاك مدعو، الامر منه ادعو والنهي عنه لا تدعو، والظرف منه مدعا والآلة منه مدعا ومدعات ومدعاء، وتثنيتهما مدعيان مدعيان، والجمع منهما مداع ومداعي، وأفعل التفضيل المذكر منه أدعى، والمؤنث منه دعيا، وتثنيتهما أدعيان ودعيان، والجمع منهما أدعون وأداع ودعا ودعيات۔ یہ تھی مکمل گردان ناقص واوی کی باب نصر ینصر سے۔ اس کے بعد صاحب کتاب حسب معمول چند تعلیلات ذکر کریں گے۔ آئیے ان تعلیلات کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں الاعلال تعلیل، الواو التي كانت تبدلت الفا في مدعى اسم الظرف ومدعا اسم الآلة طبقا لقاعدة قال وباع سقطت۔ مدعا اسم ظرف اور مدعا اسم آلہ کی صیغے کے اندر الف کے ساتھ تبدیل کیا تھا قاعدہ قال وباع کو جاری کرتے ہوئے، وہ یہاں ساقط ہو گئی ہے، اس لیے لاجتماع الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہوئے۔ وہ ساکن کون سے؟ الالف والتنوین، الف جو صیغے کے آخر میں ہے، قاعدہ قال وباع کو جاری کرتے ہوئے جو واو الف میں تبدیل ہوا تھا، اور تنوین جو کلمہ کے نکرہ ہونے کی وجہ سے آئی تھی۔ آگے کہتے ہیں وحینما لم يبق التنوین فی ہاتین الصیغتین بسبب الالف واللام او الاضافہ لا تحذف الالف۔ کہہ رہے البتہ جس صورت کے اندر تنوین باقی نہیں رہتی، مثلا صیغے کے اوپر الف لام داخل ہو گیا، صیغے کے ساتھ اضافت آ گئی، یعنی یہ مضاف بن گیا، تو اس صورت کے اندر الف ساقط نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیے المدعا، اب الف لام آ گیا تو تنوین ختم ہو گئی، تو دوسرا ساکن جب ختم ہو گیا تو پہلا ساکن حذف نہیں ہوگا۔ والمدعا اسم اعلیٰ کا صیغہ، ومدعاکم ومدعاکم، بعد والی دو مثالیں یہ اضافت کی ہیں کہ جب یہ صیغہ مضاف بن جاتا ہے تو تنوین پھر مضاف پر نہیں آتی، تو تنوین کے نہ آنے کی وجہ سے الف واپس لوٹ آتا ہے، التقاء ساکنین ختم ہو جاتا ہے، اجتماع ساکنین ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اصل تعلیل یہ ہے کہ مدعن اسم ظرف اصل میں مدعون تھا، کیونکہ ثلاثی مجرد سے ناقص کا اسم ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور مدعن اسم اعلیٰ اصل میں مدعون تھا، واو چوتھی جگہ پر واقع ہے اور اس سے پہلے ضمہ اور واو ساکن نہیں ہے، تو یدعا والا قاعدہ سے اس واو کو یا سے بدل دیا، مدعیون اور مدعیون ہوا۔ پھر قاعدہ قال وباع سے ہم نے اس یا کو الف سے تبدیل کیا، اس کے بعد پھر بقیہ تعلیل اسی طریقے سے جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ صاحب کتاب نے واو کو الف کے اندر تبدیل کر کے اس الف کے حذف کی بات کی ہے، جبکہ یہ واو پہلے یا کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر اس یا کو الف کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے وصارت الواو حمزة في مدعاء طبقا لقاعدة دعاء القاعدة 19، کہہ رہے مدعاء اس کے آخر میں جو حمزہ ہے یہ واو تھی، واو کو تبدیل کر کے حمزہ بنایا گیا قاعدہ دعاء کو جاری کرتے ہوئے۔ وفي مداع جمع الظرف وأداع جمع المذكر لاسم تفضيل حذفت الياء طبقا لقاعدة جوار، کہہ رہے اسی طریقے سے مداعن جو ظرف جمع کا صیغہ ہے اور اداعن جو مذکر اسم تفضیل کا جمع کا صیغہ ہے، ان کے اندر آخر سے یا کو حذف کیا گیا قاعدہ جوارن کو جاری کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد وفی مدعیان ومدعیان،
وأدعيان ومداعي صارت الواو ياء طبقا لقاعدة يدعيان وأعليت واستعليت القاعدة العشرون. کہہ رہے مدعیانی مدعیانی ادعیانی اور مداعی یہ چار صیغے ایسے ہیں ان کے اندر واو کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا. قاعدہ یدعیانی وأعلیت واستعلیت یہ 20 نمبر قاعدہ تھا اس کے مطابق. بقیہ صیغوں کی تعریف وفی دعیا صارت الواو یاء طبقا لقاعدہ فعلا بالضم القاعدہ الخامسہ والعشرون. کہہ رہے ہیں کہ دعیا جو صیغہ ہے اس کے اندر واو کو یا قاعدہ فعلا کے مطابق تبدیل کیا گیا ہے جو کہ قاعدہ نمبر 25 ہے. یہ صیغوں کی جو تعلیلات ہیں ان کے قواعد ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, یہاں اشارہ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. وفی دعیانی و دعیات دعیانی اور دعیات یہ دو صیغے ان کے اندر صارت الالف یاء طبقا لقاعدہ حبلیانی و حبلیات ان کے اندر الف کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا قاعدہ حبلیانی و حبلیات کے تحت جو ہم قاعدہ نمبر 21 میں پڑھ چکے ہیں. وهذه القاعدة جارية في هاتين الصيغتين مطلقا أي سواء كانت الصيغة ناقصة أم غير ناقصة. کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ یہ ان دو صیغوں میں مطلقاً استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ صیغہ ناقص کے باب سے ہونا چاہیے, ناقص کے قبیل سے ہونا چاہیے یا غیر ناقص کے قبیل سے ہونا چاہیے. ان صیغوں کو صحیح کے ابواب میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی یہاں پر یا موجود ہے, جیسے نصرہ نصریانی نصریاتن وہاں پر بھی یا موجود ہے. تو ناقص کا ہونا اس قاعدے کے ساتھ ضروری نہیں ہے, یہ قاعدہ تمام صیغوں کے اندر جاری ہوتا ہے, وہ ناقص ہو صحیح ہو اجوف ہو کوئی بھی صیغہ ہو. اس کے بعد ماضی معروف کی گردان دیکھیے. الماضی المعروف ماضی معروف کی گردان دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوتو دعونا. یہ تھی مکمل ماضی کی گردان. اس کے اندر ہونے والی تعلیلات دیکھیے. الاعلال دعا اصلها دعوا دعا اصل میں دعوا ہے چونکہ ناقص واوی سے ہے. صارت الواو الفا طبقا لقاعدہ قال وباع قاعدہ قال وباع کو جاری کرتے ہوئے واو کو الف کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ دعا بن گیا. فائدہ الواو المبدلۃ بالالف تكتب الفا. یہاں پر صیغے کو لکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں جس واو کو تبدیل کر کے الف بنایا جاتا ہے اس کو الف ہی کی صورت میں لکھا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے مثل دعا, اب دعا کے اندر واو الف میں تبدیل ہے, واو کا یہاں وجود نہیں ہے, لیکن والیاء المبدلۃ بالالف تكتب یاء, لیکن جب آپ قاعدہ قال وباع کے تحت یا کو تبدیل کر کے الف بناتے ہیں تو وہاں پر وہ یا بھی لکھی جاتی ہے, پڑھا الف جاتا ہے لکھا یا جاتا ہے. مثال دیکھیے رما, اب رما کے اندر ظاہری طور پر تو یا موجود ہے لیکن ہم الف پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے وفی دعوا الواو سالمۃ لوقوعها قبل الف التثنیہ وفی دعو سقطت الالف المبدلۃ عن الواو. کہہ رہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے دعوا یہاں پر واو سالم ہے اس لیے کہ الف تثنیہ سے قبل واقع ہوا ہے, تو قاعدہ قال وباع کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ الف تثنیہ سے قبل نہ ہو, تو یہاں پر تو واو اپنی حالت پر باقی ہے. اور دعو کے اندر جس الف کو ہم نے واو سے تبدیل کیا تھا وہ ساقط ہو گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. وہ اجتماع ساکنین الالف والواو, واو اور الف کا اجتماع ہے, یہ دو اکٹھے ہو گئے تھے. وَكَذَا فِي دَعَتْ وَدَعَتَا لِأَجْلِ اتصال التاء التانیث بعدها. کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ واو جس کو ہم نے الف میں تبدیل کیا یہ دعت اور دعتا کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پر تاء تانیث اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. وَمِن دَعَوْنَا إِلَى الْأَخِيرِ فِي جَمِيعِ الصِّيَغِ عَلَى حَالِهَا. البتہ دعونا سے لے کر جمع متکلم کے صیغے تک جتنے بھی اس کے بعد والے صیغے ہیں ان سب کے اندر واو موجود ہوتی ہے, اپنی حالت پر باقی ہوتی ہے. یہاں ایک اعتراض ہے اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو جاری رکھتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ فائدہ میں یہ بتایا گیا کہ واو سے بدلا ہوا الف الف ہی کی شکل میں لکھا جاتا ہے, لیکن بعض مواقع میں اس کے خلاف بھی ملتا ہے. مثلا اعلی یعلو سے جمع مؤنث مکسر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اولا, اور اولا کو واو کو جب الف میں تبدیل کیا گیا تو الف ہی کی صورت میں نہیں لکھا جاتا بلکہ یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے الدعاء ہے, واو کو الف میں جب تبدیل کیا جاتا ہے تو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے. الرضا مصدر ہے, اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ واو کو جب الف کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے تو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو اس کو اصل میں تو الف کے ساتھ لکھا جانا چاہیے, تو یا کے ساتھ لکھا جا رہا ہے, تو صاحب کتاب کی بات کے برعکس ہے, اس کے خلاف ہے.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الف کا یا کی صورت میں لکھنا کوفی رسم الخط کے مطابق ہے، کیونکہ کوفیوں کے نزدیک ہر وہ کلمہ جو فعل یا فعل کے وزن پر ہو اور اس کا لام کلمہ الف ہو، خواہ وہ الف یا سے مبدل ہو یا واو سے، اس کی تفریق نہیں کی جاتی، اس الف کو یا کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں وزن موجود ہے، پہلے دونوں لفظ فعل کے وزن پر ہے اور تیسرا لفظ یہ فعل کے وزن پر ہے، تو اس لیے یہ قاعدہ ان صیغوں میں جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ اس سبق کا حصہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔